اسد الاحمد صاحب سوال کرتے ہیں، ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ ان کی منگنی ہو جانے کے کچھ عرصے بعد لڑکے والے بہت سی غیر اسلامی چیزوں اور رسموں کے لیے کہہ رہے ہیں جو ہمارے معاشرے میں بالکل نارمل سمجھی جاتی ہیں، دین کو سیکنڈری جبکہ دنیا اور معاشرے کو پہلی بنیاد پر رکھا جا رہا ہے ہر کام میں۔ تو کیا یہ سب جاننے کے باوجود بھی خاموشی اختیار کی جائے یا رشتہ ختم کر دیا جائے کیونکہ مکمل دین اسلام کو فالو کرنے والی کوئی فیملی نہیں مل رہی اور لڑکی کی عمر بھی بڑھتی جا رہی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے اور شاید یہ آج ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگوں کا سوال ہے۔ دیکھیے، رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شادی 4 بنیادوں پر کی جاتی ہے۔ شادی کی جاتی ہے حسن کی بنیاد پر، مال کی بنیاد پر، حسب نسب کی بنیاد پر اور دین کی بنیاد پر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی ترغیب دی ہے کہ اس میں دین کو اولین بنیادوں پر رکھا جائے۔ اب ظاہر ہے جس طرح کے معاشرے میں ہم ایگزسٹ کر رہے ہیں تو ایک انتہا تو یہ ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ بالکل کوئی کامل اور مکمل فیملی ہمیں ملے جس میں بالکل دینداری اپنے عروج پر پہنچی ہوئی ہو، تو یہ تو شاید ممکن اس طرح سے ہو بھی نہ سکے۔ بہت بڑی خوش قسمتی ہے جس کو ایسا مل جائے، لیکن کہیں نہ کہیں ظاہر ہے بشر ہیں تو کمیاں موجود ہیں۔ اور اگر فرض کیجئے کہ اگر کہیں کوئی ایسی کمی ہے جس پر کمپرومائز کیا جا سکتا ہے جو بنیادی طور پر کوئی شریعت کا حصہ تو نہیں ہے لیکن اس کے اندر کوئی بدعت کا پہلو یا کوئی غیر شرعی کام نہیں ہے، تو اس پر کمپرومائز کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی ایسی معاشرتی برائی کی بات کی جا رہی ہے جو شرعی طور پر بھی منع ہے تو پھر سب سے پہلی کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ اصلاح کی جائے، بیٹھا جائے، سمجھایا جائے، اچھے انداز سے قرآن و حدیث کا حوالہ دیا جائے اور یہ بتایا جائے کہ یہ کام جو ہے یہ مناسب نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا موجب بن سکتا ہے۔ اور ظاہر ہے اس بات کی طرف بھی توجہ دلانی چاہیے کہ بہت سارے شادی شدہ گھرانوں میں پرابلمز کی جو اصل ریزن ہے وہ یہ ہے کہ شادی کے موقع پر ایسے غیر شرعی کام کیے جاتے ہیں جن کا دین سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں، اور اس بنیادوں پر پھر آگے جو ہے وہ گھروں کے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ تو اصلاح کی کوشش کی جائے، سمجھانے کی کوشش کی جائے، واعظ کی کوشش کی جائے، اچھے انداز سے سمجھایا جائے۔ اور اگر بعض اوقات یعنی ترتیب اس قسم کی بن جائے کہ بالکل معاملات ہاتھ سے نکل جائیں اور غیر شرعی معاملات کی طرف جو ہے وہ توجہ زیادہ ہو، تو پھر رشتہ ختم کر دینے میں بھی اس لیے حرج نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے۔ انسان دین پر ڈٹ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر بہترین آپشن پسند فرماتے ہیں، اسے بہترین آلٹرنیٹ مہیا کرتے ہیں۔ ہماری زندگی میں بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جن لوگوں کے رشتے ٹوٹے صرف اس بنیاد پر کہ شریعت پر انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے بہتر متبادل نصیب فرمایا۔ تو یہ اپنے ایمان اور توکل کی بات ہے، کوئی جذباتی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ سب سے پہلی کوشش اصلاح اور واعظ کی ہونی چاہیے۔